बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है उसको जलील और रुसवा कर देता है। इमरान खान पर कई मुकदमात बनाए गए कि किसी भी तरीके से हम उसको करप्ट, इखलाकी दिवालियापन का शिकार और मुख्तलिफ तरह की इस्लामी अहकामात का मजाक उड़ाने वाला साबित करें, लेकिन एक एक केस बोगस साबित हुआ और न सिर्फ उनकी जमानतें हुई बल्कि रिहाई का मरला भी जारी है और बाकी मुकदमात की कहानी भी लोगों के सामने है। लेकिन बार बार शरीफ खानदान जिस तरह जलील और रुसवा होता है इक्तदार में होते हुए, इसकी मिसाल बड़ी कम मिलती है। अब आज ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इन सब के गठ जोड़ पर इनको रंगे हाथों पकड़ा है और जिस तरह नंगा किया है, मैं तो समझता हूं कपड़े उतार के रख दिए हैं। शायद इससे बड़ी जो है किसी भी मुहज्जब और जमहूरी मुआशरे के अंदर रुसवाई नहीं होती। लेकिन ढीठपन है कि आप देख रहे हैं कि अदाकारी, फनकारी और टिक टाकर वजीर आला पंजाब जो है वो अब भी डटाई के साथ ये जो है वो सारा काम कर रही है। आदिल बजाई, आपको इल्म है तहरीक इंसाफ के एक MNA है जिनको जबरदस्ती नून लीग के अंदर शामिल किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो तहरीरी फैसला उस 3 रुकनी बेंच ने आज दिया है, मैं समझता हूं जब मैं अभी आपके सामने उसका तर्जमा रखने जा रहा हूं तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितने बड़े जालसाज हैं। यानी पहले हम समझते थे और ये तासर दिया जाता था कि शहबाज शरीफ तो ऐसे है, लेकिन नवाज शरीफ बड़ा इनकलाबी है, नवाज शरीफ बड़ा असूल वाला बंदा है। लेकिन आज उसकी जो असूल है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसको चौराहे के ऊपर लाके खड़ा किया है। दूसरा, एक और खबर आपको इल्म है कि ये खदशा था कि इमरान खान का जो फैसला है उसको डिले किया जा रहा है, अलकादर ट्रस्ट केस, और उसकी बुनियादी वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ नए जजेस की तैनाती है। अब 2 जजेस ने आज हल्फ उठा लिया है और अब हल्फ उठाते ही एक जज को अहम जिम्मेदारी दे दी है चीफ जस्टिस आमर फारूक ने। वो पहले मैं आपके सामने रखता हूं। अच्छा, अब आप देखिए कि जितना आमर फारूक पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ अदम एतमाद कर चुके हैं, लेकिन वो भी बड़े ढीठ चीफ जस्टिस साहब हैं और वो भी बाज नहीं आ रहे। यानी आप एक जानबदार जज के तौर पे मारूफ हो चुके हैं, पाकिस्तान की अवाम आपकी असलियत जान चुकी है। लेकिन ज़ाहिर है बाकी जो जजेस बैठे हुए हैं वो कोई आइन पसंद जजेस हैं, उनको घेरना जरूरी था, कुछ अपने बंदे लाने थे। बिल आखिर आजम खान नामी जो जज है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाया गया और अब जो है वो इनको जो है वो लेके आए हैं मिनहाज साहब को। अब ये जो आज लिस्ट आई है, आप देखें हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं, खास तौर पर इमरान खान की जो जमानत है उसने की अब समाअत होनी है यहाँ पे। अच्छा, ये जो समाअत होने जा रही है इसके साथ ही अब ये जो जज साहब हैं इनको अब लगा दिया गया है, उस बेंच के अंदर शामिल कर लिया है। फौरी तौर पे आज ही हल्फ उठाया है और चीफ जस्टिस आमर फारूक उसने अपने साथ उस जज मिनहाज को बिठा लिया है। यानी जो भी अपीलें आएंगी उनका दिल होगा तो वो आगे जाने देगा आमर फारूक, नहीं तो उसका इख्तियार है वो अपने पास लगा ले। और अब पहले ये था कि एक जज जो है वो चले कोई ना कोई आइन पसंद होगा, कोई पाकिस्तान के कानून और आइन का एहतराम करने वाला होगा और वो इंसाफ पे फैसला करेगा। लेकिन वो फिर एक एक से फैसला आ सकता है, लेकिन वो भी गुंजाइश लगता है कि छोड़ने का इरादा नहीं है। दोनों जज ही इमरान खान के बगैर खिलाफ जो है वो नजर आने वाले आएंगे, चूंकि एक जज ऑलरेडी इमरान खान के खिलाफ फैसला दे चुका है और इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट से भी इमरान खान को रिलीफ नहीं जो है वो लेने दिया जाएगा। ये एक तो बेंच के अंदर जो है वो अपने साथ अपने पेटी भाई जो है, एक ही पार्टी से दोनों का ताल्लुक है माशाल्लाह, और जो कहा जाता है जो तासर है तो वो उनको बिठा दिया गया। अच्छा, अब आदिल बजाई का जो मामला है वो तहरीक इंसाफ का MNA था, उसके घर तोड़े गए, उस पर बड़ी भारी वक्त था, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज कारोबार उनके तबाह किया गया। चूंकि बदमाश इस वक्त पाकिस्तान चला रहे हैं, आपको इल्म है, बड़ी बदमाशी हुई।
تو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ووٹ چاہیے تھا. اب زبردستی طور پہ ایک تو گجرات سے چودھری الیاس ہیں، وہ تحریک انصاف کا حمایت یافتہ تھا، اس کو زبردستی کاف لیگ کا حمایت یافتہ بنایا گیا. لیکن وہ تو بعد ازاں جتنا بھی ڈرایا دھمکایا وہ ادھر ہی چلا گیا. لیکن ایک یہ عادل بازائی بلوچستان سے ایک ہی تحریک انصاف کا یہ ایم این اے تھا، اس کو بھی تھریٹ کیا گیا اور اس کو لے جانے کی کوشش کی گئی کہ یہ بھائی زبردستی. جب وہ باز نہیں آیا، روپوش ہوا اور اس نے کہا بھائی میں تو قبائلی آدمی ہوں، غداری نہیں کر سکتا عمران خان سے، تو پھر انہوں نے زبردستی جو ہے وہ ایک واردات ڈالی کہ نواز شریف، پہلے شہباز شریف نے اس وقت پارٹی صدر تھا اور اس نے اس کو اپنی پارٹی کا قرار دیا، اور پھر نواز شریف نے باقاعدہ طور پر جب اس نے ووٹ نہیں دیا تو اس نے 26ویں آئینی ترمیم کے اندر، اور تو پھر نواز شریف نے ایک ریفرنس بھیجا، اور یہ جو ریفرنس ہے، بلکہ میں سارا جو معاملہ ہے اس فیصلے 3 رکنی بینچ، بالآخر یہ سارا معاملہ پہنچا ہے چیف جسٹس یعنی منصور علی شاہ کی عدالت میں. یہ 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے نا، اس میں نواز شریف اور چیف الیکشن کمشنر سب کو ننگا کر کے رکھ دیا. تھوڑی سی رتی بھر بھی ان کے اندر کوئی ہو، تھوڑی بہت بھی وہ ہوتی ہے نا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو بندے کو ویسے ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے. لیکن ڈھیٹوں کا ایک پورا ٹولہ اس وقت براجمان ہے. اچھا، اس نے فیصلہ یہ دیا کہ بھائی وہ بندہ پی ٹی آئی کا ہے، تو یہ بیان حلفی جو نواز شریف لیے پھرتے ہیں، یہ بیان حلفی ہی جعلی ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا ہے، اور آج کے دن یہ جسٹس منصور علی شاہ کا دوسرا بڑا خڑاک ہے. اچھا، عادل بازائی الیکشن میں کامیاب ہوئے، سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا بیان حلفی دیا، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کہہ رہا ہے. اسی دوران ایک بیان حلفی نون لیگ کی جانب سے جمع ہوا اور عادل بازائی کو نون لیگ کا رکن ڈکلیئر کر دیا گیا. بازائی نے کوئٹہ سول کوڈ میں نون لیگ کا بیان حلفی چیلنج کیا، جس پر اسٹے دے دیا گیا. مقامی ایس ایچ او نے بھی رپورٹ میں نون لیگ کا بیان حلفی جعلی قرار دیا. نواز شریف نے اسی دوران 26ویں ترمیم میں ووٹ نہ دینے پر عادل بازائی کو ڈی سیٹ کرنے کا ریفرنس اسپیکر کو بھجوایا، الیکشن کمیشن کو بھجوایا، اور الیکشن کمیشن نے نون لیگ کا بیان حلفی جعلی ہونے کے باوجود سچ تسلیم کرتے ہوئے عادل بازائی کو بطور رکن نواز لیگ ڈی سیٹ کر دیا، حالانکہ ان کے سامنے تھا کہ عدالت نون لیگ کے بیان حلفی پر سٹے دے چکی ہے. مقامی پولیس کرمنل کیس پر رپورٹ دے چکی ہے کہ بیان حلفی جعلی ہے. مزے کی بات یہ ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ عادل بازائی نے الیکشن کمیشن سے نون لیگ کا بیان حلفی مانگا لیکن نہیں دیا گیا. کیوں؟ کہ نون لیگ کا اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کا گٹھ جوڑ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ کہہ رہا ہے. اچھا، اسی وجہ سے تو اس طرح کے ججز نہیں چاہیے نا جو آزاد آئین پسند ججز ہوں، جو آئین قانون کے تحت فیصلے دیں. اچھا، پھر کہا گیا کہ یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے مانگا بیان حلفی کہ بھائی میرا دکھائیں وہ کون تھا آپ نے بیان حلفی لگایا ہے. میرا تو وہی بیان حلفی ہے جو میں نے جمع کروایا ہوا ہے، میں سنی اتحاد کونسل سے وابستہ ہوں، تحریک انصاف کا حمایت یافتہ ہوں. تو الیکشن کمیشن نے وہ بیان حلفی بھی نہیں دیا. سپریم کورٹ نے لکھا کہ نون لیگ کے بیان حلفی پر سٹے ہو چکا تھا، لیکن جب یہ نہیں دیا پھر بلوچستان ہائی کورٹ سے آرڈر لے کر نون لیگ کا بیان حلفی حاصل کیا. نون لیگ کا جمع کرایا گیا بیان حلفی جعلی. الیکشن کمیشن کا اس جعلی بیان حلفی کو سچ ماننا یہ دونوں کا گٹھ جوڑ تھا. یہ آج اس تحریری فیصلے کے اندر یہ لکھا گیا ہے. یہ رنگے ہاتھوں میاں نواز شریف، شہباز شریف اور الیکشن کمیشن کے یہ ممبران اور چیف الیکشن کمشنر پکڑے گئے ہیں. کوئی بھی جمہوری ملک ہو، پہلے تو الیکشن پہ ڈاکہ ڈالنے پہ ان پر غداری کا مقدمہ کیا جاتا، اور اب تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. ان کے خلاف اب بھی اچھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں. پھر بلوچستان ہائی کورٹ کا یہ دیا گیا. سپریم کورٹ آخر میں لکھتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اقدامات ایک سیاسی جماعت اور حکومت کے حق میں جھکاؤ کو واضح کرتے ہیں. یعنی نون لیگ کی طرف الیکشن کمیشن کا جھکاؤ واضح کرتے ہیں،
حکومت کے حق میں جھکاؤ کو واضح کرتے ہیں جو اس کے آئینی فرض اور آئین کے تقاضوں کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے ایک جماعت کی حمایت کی اور اپنے بنیادی ذمہ داری سے انحراف کیا اور بددیانتی کی۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد ہوتا تو الیکشن کمیشن عادل بازائی کو ڈی سیٹ نہ کرتا۔ یہ ایک عام معاملہ ہے بھائی، ڈی سیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن آپ نے کر دیا۔ اچھا، اب اسی طریقے سے یہ ساری جو کہانی ہے وہ لکھی ہے کہ یہ نون لیگ کا جو عادل بازائی کا، تحریک انصاف کا، سنی اتحاد کونسل کا اس نے بیان حلفی دیا اور آپ نے زبردستی یہ کر دیا۔ پہلے نواز شریف، نون لیگ کا صدر شہباز شریف تھا اور پھر نواز شریف۔ اب اس بنیاد پر نواز شریف پر نیالی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اگر تو آئینی بینچ جیسے جو ججز ہیں وہ ان کو بچاتے نہیں، یہ سسٹم چونکہ کرپٹ ہے، اپاج ہے، نکمہ ہے، تو یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس ایک بیان حلفی کے جھوٹا ہونے پر نواز شریف نااہل ہو سکتا ہے اور ممکن ہے اب اس حوالے سے اس کے خلاف کارروائی بھی تحریک انصاف کو انیشیٹ کرنی چاہیے۔ اور یہ مریم کے پاپا اور چچا وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران پکڑے گئے ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں یہ جو بینچ کا فیصلہ ہے یہ بتاتا ہے کہ کس طرح نون لیگ اور الیکشن کمیشن گٹھ جوڑ کر کے یہ پورا نظام جو ہے وہ ہائی جیک کر رہے ہیں۔ یہ اس سسٹم کی بدقسمتی ہے، لیکن پھر بھی جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان کا آئینی بینچ وہ اس نظام کو بچانے کے لیے اب بھی متحرک ہے۔ پاکستان زندہ باد۔